میں کالی تھی اور بیٹیاں پیدا کیں تو میری ساس نے میرے شوہر کی دوسری شادی کروا دی۔ مجھے سوتن سے خوف آ رہا تھا۔ اس نے آتے ہی ساس کے ساتھ مل کر میرا جینا دوبھر کر دیا۔ پھر ایک رات سوتن میرے کمرے میں چھپ کر آئی اور مجھے ساس کا ایک ایسا راز بتایا کہ حیران رہ گئی، کیونکہ میری ساس تو میرے شوہر کی مریم ایک سانولے رنگ کی عام سی شکل صورت والی سلجھی ہوئی لڑکی تھی، جس نے اپنی آنکھ ایک متوسط گھرانے میں کھولی تھی۔ لیکن ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے کے باوجود مریم کے والدین نے اس کی پرورش میں کوئی قسم کی کمی نہیں آنے دی تھی۔ اس کے والد نے کبھی بھی بیٹے اور بیٹی میں کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا تھا۔ جو بھی وہ اپنے بیٹے کے لیے لاتے تھے وہ اپنی بیٹی کے لیے بھی لاتے تھے، اور مریم کی والدہ نے بھی ہمیشہ اپنے بیٹے اور بیٹی دونوں کو برابری کا درجہ دیا تھا۔ مریم ایک سلجھی ہوئی تعلیم یافتہ لڑکی ہونے کے باوجود جب باری شادی کی آئی تو رشتہ اس لیے نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے معاشرے کی ایک نہایت بھیانک حقیقت مریم اور اس کی شادی کے درمیان حائل ہو چکی تھی، اور وہ تھی اس کی سانولی صورت۔ جیسے جیسے مریم کی عمر میں اضافہ ہو رہا تھا ویسے ویسے ہی مریم کے والدین کی پریشانی میں بھی اضافہ ہو رہا تھا، مگر کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ بالآخر ایک بہت اچھا رشتہ آ گیا، جو بظاہر کافی نیک اور سلجھے ہوئے لوگ تھے۔ لڑکا بھی کافی شریف اور اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ ان لوگوں کو نہ تو مریم کی سانولی رنگت پر کوئی اعتراض تھا اور نہ ہی ان کو کسی قسم کا جہیز چاہیے تھا، بلکہ ان لوگوں نے تو مریم کے گھر والوں کو سختی سے منع کر دیا تھا کہ کسی قسم کے جہیز کا انتظام نہ کریں۔ جہیز ایک لعنت کا نام ہے۔ مریم اور اس کے گھر والوں کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اب مریم کو ایک ایسا گھرانہ ملنے والا ہے جو بے شک جنت کا ٹکڑا ہوگا۔ بلال، جس سے مریم کا رشتہ طے پایا تھا، مریم کے گھر والوں کے ساتھ بہت خلوص کے ساتھ ملا کرتا تھا۔ آخرکار وہ دن بھی آ گیا جب مریم اور بلال کا نکاح ہوا۔ مریم کی رخصتی ہو گئی۔ مریم کو اس کی والدہ اور والد نے یہی تربیت دی تھی کہ بیٹی جس گھر جا رہی ہو اس کو اپنا گھر سمجھنا اور جنت بنا کر رکھنا۔ مریم بھی باقی سب لڑکیوں کی طرح اپنی آنکھوں میں ایک خواب سجائے اپنے دل و جان سے پیارے رشتوں کو چھوڑ کر اپنی باقی کی زندگی بلال کا ہاتھ تھامے گزارنے کے لیے روانہ ہو چکی تھی۔ گاڑی ایک بہت ہی شاندار سی کوٹھی کے سامنے آ کر رکی، جو بہت ہی اعلیٰ انداز سے سجائی گئی تھی۔ مریم کا بہت پرتپاک استقبال کیا گیا اور نئے نویلے جوڑے کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر کچھ مزید رسمیں کی گئی تھیں تاکہ سارے مہمان جمع تھے اور گھر میں بہت رونق لگی ہوئی تھی۔ مریم دل ہی دل میں خوش بھی تھی، لیکن ایک انجانا سا خوف بھی تھا، کیونکہ اس گھر میں سبھی اس کے لیے انجان تھے اور وہ صرف ایک شخص سے نکاح کر کے پاکیزہ رشتے میں بندھ کر اپنے گھر، اپنے والدین، بھائی سب کو چھوڑ کر چلی آئی تھی۔ وہ یہ بات اچھے سے جانتی تھی کہ اب یہی گھر اس کا گھر ہے اور یہ تمام لوگ اس کے اپنے ہیں، مگر نہ جانے کس قسم کا خوف تھا جو اس کو پریشان کیے جا رہا تھا۔ تمام رسموں سے فراغت کے بعد مریم کو اس کے کمرے میں لے جایا گیا۔ اس کے بیڈ پر، جس کو گلاب اور موتیے کے پھولوں سے سجایا گیا تھا، اس پر بٹھا دیا گیا تھا، اور جو لڑکیاں اس کو بٹھانے آئی تھیں وہ غالباً مریم کی نند تھیں۔ اس کو بٹھا کر چلی گئی۔ اب پہلی مرتبہ مریم نے نظریں اٹھا کر اپنے ارد گرد کمرے پر نظر ڈالی۔ یہ ایک بہت شاندار کمرہ تھا۔ اس کے گھر کے 2 کمرے ملائے جاتے تو یہ ایک کمرہ بنتا تھا۔ پورا کمرہ نہایت ہی شاندار فرنیچر سے آراستہ تھا۔ جس بیڈ پر مریم بیٹھی تھی وہ بھی ایک نہایت شاندار اور ڈبل بیڈ تھا، جس پر بہت ہی آرام دہ میٹرس بچھا ہوا تھا۔ سامنے ایک ڈریسنگ ٹیبل تھا جس پر تمام بناؤ سنگھار کا سامان سجا ہوا تھا۔ ایک طرف کمرے میں بیٹھنے کے لیے بہت ہی شاندار صوفہ سیٹ رکھا ہوا تھا، اور دیوار پر اتنا بڑا ٹی وی لگا ہوا تھا کہ اس کو گمان ہو رہا تھا کہ یہ تو کسی ماحول کی سکرین ہے۔ ان سب کے علاوہ پورا کمرہ مختلف اقسام کے جدید لیمپ سے روشن تھا، اور پورے کمرے میں دل کو لبھانے والی گلاب موتی کے پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ فرش پر نہایت ہی گداس اور قیمتی قالین بچھا ہوا تھا۔ غرض یہ کہ ہر حساب سے کسی بھی لڑکی کا وہ ایک آئیڈیل کمرہ تھا جس کا خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے۔ مریم کو اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا تو کیا خوب نوازا تھا۔ بے شک صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، مریم دل ہی دل میں سوچ کر مسکرا دی۔ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دی اور مریم جلدی سے گھونگھٹ کو درست کر کے بیٹھ گئی۔ دروازہ کھلا اور بلال کمرے میں داخل ہوا، اور کمرہ بند کرنے کے بعد آہستہ آہستہ بیڈ کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے بلال بیڈ کے قریب آ رہا تھا، مریم کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھیں۔ بلال بیڈ پر آ کر مریم کے پاس بیٹھ گیا اور نہایت ادب کے ساتھ اس نے مریم کو سلام کیا، جس کے جواب میں مریم نے بھی آہستگی اور قدرے شائستگی سے وعلیکم السلام کہا۔ مریم کی آواز میں ایک شرم، ایک جھجک کی جھلک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر بلال تھوڑا مسکرایا اور اس نے مریم کا حال احوال پوچھا، اور پھر نہایت آہستگی سے اور پیار سے مریم کا گھونگھٹ اٹھایا، اور مریم کے دل کی حالت ایسی ہو چکی تھی اور دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ کبھی بھی نکل کر باہر گر جاتا۔ مریم نے شرما کر اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ مریم کی صدا نے بلال کے دل میں اور بھی جگہ بنا دی تھی، اور اس نے مسکرا کر مریم کی شان میں لکھی ہوئی ایک پوری نظم سنا ڈالی۔
پھر بلال نے مریم کو منہ دکھائے میں ایک نہایت ہی قیمتی انگوٹھی پہنائی جو کہ نہایت قیمتی تھی، اور اس سونے کی انگوٹھی پر نہایت ہی قیمتی پتھر جڑا ہوا تھا، غرض یہ کہ بہت شاندار تحفہ تھا۔ اس کے بعد بلال نے مریم سے کہا کہ وہ بہت خوش قسمت انسان ہے جس کو مریم جیسا جیون ساتھی ملا ہے۔ مریم نے جواب میں بلال سے کہا کہ خوش قسمت تو وہ ہے جو اس کو اتنا پیار کرنے والا شوہر ملا، ورنہ اس کی شکل و صورت تو ایسی تھی کہ وہ اس کی کیا کسی بھی انسان کے لائق نہیں تھی۔ جس پر بلال نے قدرے غصے کا اظہار کرتے ہوئے مریم کو منع کیا کہ آئندہ ایسی بات نہیں کرنا، تم کتنے خوبصورت ہو اس کا اندازہ تمہیں ہو ہی نہیں سکتا۔ جو بھی رنگت کو لے کر یہ شکل و صورت کو لے کر اعتراض کرتا ہے وہ دراصل انسان میں نہیں بلکہ پروردگار کی کاریگری پر سوال اٹھاتا ہے، کیونکہ سب کو بنانے والا اور پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اصل خوبصورتی تو انسان کی سیرت میں ہوتی ہے، اور تم ایک نہایت ہی خوبصورت اور دلکش دل کی مالکن ہو۔ بلال باتیں کرتا جا رہا تھا اور مریم ہر گزرتے ان حسین لمحات کے سحر میں گرفتار ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے دل میں جو انجانا سا خوف تھا وہ ہر لمحے کے ساتھ ختم ہوتا جا رہا تھا، اور میاں بیوی کا یہ رشتہ شاید ہوتا ہی کچھ ایسا ہے کہ انسان بہت جلد ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اور ایسی ہی حالت مریم کی تھی کہ وہ بلال کے کہنے پر اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہو چکی تھی، اور مریم کو اس بات کا یقین ہو چکا تھا کہ اس کو بلا شبہ وہ گھر وہ رشتے مل چکے ہیں، اس کے گھر کو جنت بنانے کے کافی تھا۔ آخرکار اس حسین رات کا اختتام ہوا اور صبح کا اجالا چاروں طرف پھیل گیا۔ مریم کی آنکھ کھولی تو اس نے اپنے آپ کو کمرے میں تنہا پایا۔ بلال اس کو کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ مریم دیوار پر لگی گھڑی پر نظر ڈالی تو صبح کی 11 بج چکے تھے۔ مریم کے تو ہوش ہی اڑ گئے کہ وہ اتنی دیر تک سوتی کیسی رہ گئی، سب اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ بھلا اس نے جلدی جلدی نہا دھو کر کپڑے تبدیل کیے اور جب کمرے میں واپس آئی تو بلال کو بیڈ پر بیٹھے ہوئے اس کا منتظر پایا۔ بلال نے مریم کی طرف شرارت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پوچھا، تو ہو گئی صبح میری ملکہ کی؟ مریم بلال کی بات پر شرما سی گئی اور شکایت کے انداز میں کہنے لگی، اور آپ نے مجھے جگایا بھی نہیں؟ بلال نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، سب لوگ ابھی تک سوئے پڑے ہیں، میں تو جاگنگ کرنے گیا تھا، ابھی واپس آیا ہوں۔ مریم نے بلال کے لیے بھی کپڑے نکال دیے کہ آپ بھی فریش ہو جائیں گے، اور خود میک اپ کرنے لگی۔ بلال بھی تھوڑی دیر میں فریش ہو کر آ گیا۔ بلال نے مریم کی طرف دیکھا تو وہ اسے واقعی کوئی حور لگ رہی تھی۔ وہ ابھی اس کی شان میں قصیدے پڑھ ہی رہا تھا اور مریم شرما رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہو گئی اور ساتھ ہی بلال کی والدہ کی آواز آئی کہ بچوں ناشتہ لگ گیا ہے، آ کر ناشتہ کر لو، سب لوگ تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ مریم اور بلال تیار ہو کر جب ڈائننگ ہال میں پہنچے تو وہاں پر مریم کے والدین ناشتہ لے کر آئے ہوئے تھے۔ مریم اپنے گھر والوں سے مل کر بہت خوش ہوئی، سب نے مل کر ناشتہ کیا اور اس کے بعد مریم کے والدین تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیٹی کے ساتھ کچھ باتیں کرنے کے لیے الگ کمرے میں بیٹھ گئے۔ ادھر مریم سے اس کے گھر والے بلال اور اس کے گھر والوں کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، اور دوسری طرف بلال کے گھر والے مریم اور اس کے گھر والوں کا تذکرہ بلال سے کر رہے تھے۔ اچھی بات یہ تھی کہ سبھی ایک دوسرے کی تعریفیں کر رہے تھے۔ بالآخر دن گزرتے گئے، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے۔ اس دوران ولیمہ ہنی مون سب کچھ ہو گیا۔ شادی کو ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ مریم اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ اس کو یقین ہو چلا تھا کہ اس کا گھر جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اس کے تمام سسرالی رشتے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتے تھے۔ پھر ایک دن وہ بھی آیا جب اللہ تعالیٰ نے مریم کو وہ عظیم مقام دینے کا فیصلہ کیا جس مقام کی وجہ سے پاؤں کے نیچے جنت آ جاتی ہے۔ مریم امید سے تھی۔ یہ بات جب مریم کے سسرال اور میکہ دونوں جگہ پتہ چلی تو سبھی لوگ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سب نے مریم کو بہت آرام رکھنے کی تاکید کی اور خیال رکھنے کو بولا۔ بلال کا تو بس چلتا تو وہ مریم کو بستر سے اترنے بھی نہ دیتا، سب کچھ اس کے پاس پہنچا دیتا۔ مریم ہر لمحے ہر گھڑی اپنے پاک پروردگار کا شکریہ ادا کرتی تھی کہ اس کو اتنا جان چھڑکنے والا سسرال ملا ہے۔ بالآخر وہ مبارک وقت بھی آن پہنچا جو پیدائش کا وقت تھا۔ مریم ہسپتال میں داخل تھی۔ اس کے پاس اس کی ساس، نند اور اس کی والدہ موجود تھیں۔ مردوں میں مریم کے سسر، والد اور اس کا بھائی موجود تھا۔ بلال ایک ضروری میٹنگ کی وجہ سے شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اور جیسے ہی اسے یہ خبر ملی تھی وہ جلد از جلد واپس آنا چاہ رہا تھا، اور پھر قدرت کا کرشمہ کہیے کہ ادھر بلال ہسپتال میں پہنچا۔ وہاں مریم نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا۔ ڈاکٹر نے آپریشن تھیٹر سے آ کر سب کو یہ خوشخبری سنائی۔ بلال اور مریم کے گھر والے تو اس خوشخبری پر جھوم رہے تھے، اور بظاہر تو بلال کے گھر والے بھی خوشیاں منا رہے تھے، لیکن جب یہ خبر آئی تھی تب بلال کی والدہ اور بہن کے چہرے پر ایک رنگ آیا تھا اور چلا گیا تھا۔ مریم کو ہسپتال سے جب چھٹی ہوئی اور وہ اپنے گھر پہنچی تو خلاف توقع اس کا استقبال کچھ اچھا نہیں ہوا۔ مریم کی ساس اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی نند نے مریم کو دیکھ کر اندیکھا کر دیا۔ صرف
صرف اس کے سسر نے مریم کے سر پر ہاتھ رکھا اور اپنی پوتی کو اپنی گود میں لے کر پیار کیا۔ اس کے بعد مریم کو بچی کی منہ دکھائی دی اور ڈھیر ساری دعائیں دینے لگے۔ بلال اور مریم نے باقی گھر والوں کا پوچھا تو اس کے سسر کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور چلا گیا، اور انہوں نے گڑبڑاتے ہوئے کہا کہ تمہاری ساس یہ طبیعت ناساز تھی، وہ دوائی لے کر سو رہی ہے، اور باقی لوگوں کے بارے میں بھی بہانے بنا دیے۔ بلال اور مریم اپنے کمرے میں گئے۔ مریم بہت خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ماں کا درجہ دیا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے رہے۔ بلال اپنی بیوی بچوں کا ہر درجہ خیال رکھنے کی تاکید کرتا، لیکن مریم کو صاف دکھائی دے رہا تھا اس کے سسر اور بلال کے علاوہ باقی تمام گھر والوں کا رویہ اس کے ساتھ تبدیل ہو گیا تھا، اور اس کی ساس نے تو اپنی پوتی کو ابھی تک گود میں بھی نہیں لیا تھا۔ مریم کو ایک کمرے تک محدود کر دیا گیا تھا۔ اس کے کمرے میں ساس نے قدم تک نہیں رکھا تھا۔ جب بھی کبھی آئی تھی دروازے کے باہر سے کھڑے ہو کر سلام دعا کرتی تھی۔ نند اگر اندر آتی تو اس کے بستر پر نہ بیٹھتی، کھڑے کھڑے واپس چلی جاتی۔ مریم کو یہ سب دیکھ کر بہت دکھ ہو رہا تھا، اور یہ سب اس کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ کھانا پینا بھی نوکرانی کے ہاتھ کمرے میں بھجوا دیا جاتا۔ مریم کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہ نکلے، باوجود اس کے کہ سسر اور بلال اس کے ساتھ بہت اچھے سے رہتے تھے، کمرے میں آتے بھی تھے، اس کے پاس بیٹھتے بھی تھے، لیکن باقی گھر والوں کے رویے سے مریم کو شدید صدمہ لگا تھا۔ اس نے کئی مرتبہ اپنے شوہر اور سسر سے اس بارے میں سوال بھی کیا، لیکن ان لوگوں کے پاس بہانوں کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ لیکن پھر وہ اپنی بیٹی کو دیکھا کرتی تھی، اور بلال کی بے انتہا پیار کو اس کی ٹوٹی ہوئی ہمت واپس جڑ جاتی تھی۔ مریم کی بیٹی اب 1.25 مہینے کی ہو چکی تھی، اور اب مریم کو کمرے سے نکلنے کی اجازت تو مل چکی تھی، لیکن اس کی ساس اور نند کا رویہ ابھی بھی اس کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اگر مریم کسی کام میں مصروف ہوتی اور اس کی بیٹی روتی تو پاس موجود ہونے کے باوجود اس کی ساس اور نند اس کی بچی کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیتی تھی، اور مریم کو اپنا کام چھوڑ کر آنا پڑتا تھا اور اپنی بچی کو سنبھالنا پڑتا تھا۔ بچی ابھی چھوٹی تھی، اس لیے رات کو روتی تھی۔ شروع میں بلال بھی مریم کے ساتھ بچی کو سنبھالتے تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مریم نے نوٹ کیا کہ بلال کا رویہ بھی کچھ تبدیل ہونے لگا ہے۔ اگر رات میں ان کی بیٹی، جس کا نام مریم نے امائمہ رکھا تھا، روتی تھی تو بلال کو غصہ آ جاتا تھا۔ وہ غصے میں بڑبڑانے لگتا تھا، مریم کو برا بھلا کہتا کہ تم سے ایک بچی نہیں سنبھالی جاتی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب باتیں مریم کو کافی دکھ دیتی تھی۔ اس کو اس بات کا شدت سے احساس دلاتی تھی کہ اس کا یہ بھرم کہ اس کا گھر اس کی جنت ہے بالکل غلط تھا، بلکہ اس گھر کو بیٹا چاہیے تھا، بیٹی نہیں۔ وقت گزرتا گیا اور ایک مرتبہ پھر مریم امید سے ہو گئی۔ اس کی امید سے ہونے کے بعد یکدم اس کے سسرال والوں کا رویہ تبدیل ہو گیا۔ اس کی ساس، نند، بلال سبھی اس کا بہت خیال رکھنے لگے۔ ایسا لگنے لگا جیسے مریم کا گھر اس کی جنت بننے لگا تھا۔ اب امائمہ کا بھی سب بہت خیال رکھتے تھے، پیار کرتے۔ مریم یہ دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتی تھی، کیونکہ اسے لگنے لگا تھا کہ جو برا وقت اس پر آیا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ بلال مریم کو کوئی کام نہیں کرنے دیتا تھا۔ بلال کی ماں اور بہن بھی مریم کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے تھے، اور اس کے سسر تو ہمیشہ اس کا خیال رکھتے ہی تھے۔ مریم کے گھر والے بھی اب مطمئن ہو چکے تھے کہ ان کی بیٹی کو اس کی جنت مل چکی ہے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب اس کو ہسپتال لے جایا گیا تاکہ نئی زندگی کو اس دنیا میں خوش آمدید کیا جا سکے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر مریم اور بلال کے سارے گھر والے موجود تھے اور دعائیں جاری تھیں۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر باہر آئی اور اس نے خوشخبری سنائی کہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے چاند سی روشن بیٹی دی ہے، اور ماں اور بچی دونوں خطرے سے باہر ہیں۔ اس خبر کا مریم اور بلال کے گھر والوں پر بالکل مختلف اثر ہوا۔ جہاں مریم کے گھر والے خوشی سے جھوم رہے تھے، وہیں بلال کے والد کو چھوڑ کر بلال سمیت باقی گھر والوں کے چہرے پر 12 بج گئے تھے۔ انہیں بیٹی کی ولادت سے شدید دھچکا لگا تھا، کیونکہ انہیں کافی امید تھی کہ اس مرتبہ بیٹا ہی ہوگا۔ یہ خبر سن کر ان لوگوں نے بہت مشکل سے اپنے چہروں پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر دوغلے بن کی حدود پھلانگتے ہوئے مریم کے والدین کو مبارکباد پیش کی، اور امائمہ کو اپنے نانا نانی کے پاس چھوڑ کر بہانہ بنا کر مریم کو بھی کچھ عرصے تک مائکے میں رہنے کا بول کر وہاں سے چلے گئے۔ مریم نے اپنے ہوش سنبھالے تو اس سے اور اس بچی سے ملنے آنے والوں میں اسے اپنی ساس، نند اور بلال کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ تو اس نے ان سب کے بارے میں پوچھا اور بامشکل بہانہ بنا کر مریم کے سسر نے بات سنبھالی۔ مریم کو بہت دکھ ہوا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سمجھ گئی تھی کہ اس کے ہاں ایک اور بیٹی کی پیدائش ہونا اس کے سسرال والوں کو ناپسند نہیں آیا، لیکن بلال سے اس چیز کی توقع اسے بالکل نہیں تھی، کیونکہ امائمہ کی پیدائش پر تو وہ بہت خوش ہوا تھا۔ مریم نے بامشکل اپنے آنسو روکے تاکہ اس کے والدین کو دکھ نہ ہو، اور پھر ہسپتال سے فارغ ہونے کے بعد مریم اور اس کے دونوں بچیوں کو اس کے مائکے لے جایا گیا۔ وہاں اس کا بہت اچھے سے خیال رکھا گیا، ہر چہرہ خوش و خرم دکھائی دیتا تھا۔ سب امائمہ سے بہت اچھے سے پیش آتے، اس کا ڈھیر سارا خیال رکھتے، اسی لیے امائمہ بھی بہت خوش تھی اپنے ننیال میں۔ اس دوران 1 سے 2 مرتبہ بلال ملنے آتے۔ خیر بظاہر تو ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ بھی اپنی والدہ کی طرح ایک اور بیٹی کی پیدائش پر کافی ناخوش ہیں، کیونکہ وہ اپنی بچی کے لیے کافی سارے گفٹس بھی لایا تھا، امائمہ کے لیے بھی کافی کھلونے لایا تھا۔
یہ بلال وہی بلال لگ رہا تھا جس بلال سے مریم کی شادی ہوئی تھی۔ بلال ویکینڈ پر آتا تھا اور ایک رات گزار کر اتوار کی شام واپس اپنے گھر چلا جاتا۔ بلال نے اپنی دوسری بیٹی کا نام آئمہ رکھا تھا۔ مریم کے سسر تو ہر 2-3 بار چکر لگا لیا کرتے تھے۔ ان کے مطابق ان کا دل نہیں لگ رہا تھا گھر میں، لیکن مریم کے ساس اور نند میں سے کسی نے بھی نہ تو چکر لگایا تھا اور نہ ہی فون کر کے کوئی خیرت دریافت کی تھی۔ اس بات کا تو اب تک مریم کے گھر والوں کو بھی اچھے سے اندازہ ہو چکا تھا کہ مریم کے سسرال میں کوئی مریم کا خیال رکھنے والا ہے تو وہ اس کے سسر ہیں اور بلال ہیں۔ باقی کسی سے کسی قسم کی توقع کرنا بے وقوفی ہے۔ آخرکار 1.25 مہینہ بھی پورا ہوا اور مریم کو بلال لینے کے لیے آ گیا۔ مریم اپنے شوہر کے ساتھ اور اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ اپنے گھر کے لیے روانہ تو ہو گئی، لیکن اس کے دل میں 1000 قسم کے خدشات تھے کہ نہ جانے اب اس کے ساتھ کیسا سلوک کیا جائے گا۔ اس لیے وہ 1000 خدشات لیے اپنے شوہر کے ساتھ اپنے سسرال کی جانب جا رہی تھی۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو مریم کی توقع کے عین مطابق سوائے اس کے سسر کے کوئی بھی اس کے استقبال کے لیے موجود نہیں تھا۔ اب کی مرتبہ نہ تو مریم نے کسی کے بارے میں پوچھا اور نہ ہی اس نے سسر کو کوئی بہانہ بنانے دیا، کیونکہ وہ خود ہی سے بہانے بنانے لگی۔ تو مریم نے یہ کہہ کر انہیں منع کر دیا کہ رہنے دیجیے انکل، میں جانتی ہوں کہ کوئی ضروری کام میں مصروف ہوں گے سب لوگ، لیکن ابھی وہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تھی کہ پیچھے پیچھے اس کی ساس اور نند بھی کمرے میں داخل ہو گئیں اور اس کو مبارکباد دی اور ساتھ ہی ساتھ بیٹیوں کو بھی خوب پیار کیا۔ یہ سب مریم کے لیے بالکل ہی الگ تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے اچھا تو بہت لگا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اور پھر دن گزرنے لگے۔ بظاہر تو مریم کی ساس اور نند کے ساتھ بہت اچھا رویہ رکھے ہوئے تھی اور اس وجہ سے بلال اور مریم کے سسر کی نظروں میں بھی بہت اچھی ہو گئی تھی، لیکن اندر ہی اندر ایک نہایت ہی شاطر اور خطرناک جال تھا۔ جب وہ مریم کے خلاف بول رہی تھی، ان دونوں نے اندر ہی اندر مریم کی جڑیں کھوکھلی کرنی شروع کر دی تھی۔ بلال کے مختلف انداز سے کان بھرنا، کبھی بچوں کو لے کر کبھی خود کو لے کر، بلال کے سامنے مریم کو غلط ثابت کر دیتی تھی اور مریم کے سامنے ایسے ظاہر کرتی تھی جیسے ہی ان سے بڑھ کر اس کا ہمدرد کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میاں بیوی کے اس حسین رشتے کے درمیان رنجشیں اور غلط فہمیاں پیدا کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو رہی تھیں۔ یہ ماں بیٹی کسی نے صحیح کہا ہے کہ جو کام دشمن بن کر نہیں ہو سکتا، دوست بن کر زیادہ آسانی سے ہو جاتا ہے۔ اب تو یہ حالت ہو چکی تھی کہ بلال اور مریم آپس میں جھگڑنے کے علاوہ کچھ اور نہیں کرتے تھے۔ اور پھر بلال کی زندگی میں بلال کی ماں نے اپنی سہیلی کی لڑکی کو لا کھڑا کیا، بلال کو اس کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا اور وہ دن جلد ہی آ گیا کہ بلال بھی اس لڑکی میں دلچسپی لینے لگا۔ اس طرف مریم کو اپنے شوہر سے اس لڑکی کو لے کر اور بھی زیادہ بدگمان کر دیا گیا اور ایک روز تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ بلال نے مریم کو گھر سے باہر نکال دیا۔ مریم بیچارے اپنے مائکے آ گئی۔ اس کو اس بات کا بہت گہرا صدمہ پہنچا تھا، لیکن وہ ظاہر نہیں کر رہی تھی۔ دوسری جانب بلال کی ماں کو تو جیسے کھلی چھوٹ مل گئی اور اس نے اپنے بیٹے پر اپنی سہیلی کی لڑکی کے ذریعے ڈورے ڈلوانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور بلال بہکاوے میں آ کر اس سے دوسری شادی کرنے کے لیے بھی راضی ہو گیا۔ اس خبر کا جب مریم کو پتہ چلا تو وہ بیچاری تو ٹوٹ کر رہ گئی۔ اس کی آخری امید بھی دم توڑ چکی تھی۔ بلال دوسری شادی کے لیے نہ صرف راضی ہوا بلکہ شبنم نامی اس کی ماں کی پسند کی لڑکی سے اس سے شادی کر بھی لی۔ مریم کو جب اس بات کی اطلاع ملی تو وہ بیچاری تو تڑپ کر رہ گئی، کیونکہ اس کے اوپر سوتن لا کر بٹھا دی گئی، لیکن کچھ ایسا ہونے جا رہا تھا جس کا گمان بھی کسی کو نہیں تھا۔ شبنم کی ہر طرح سے آؤ بھگت کی جا رہی تھی اور اس نے بہت ہی تھوڑے وقت میں سب کے دلوں پر راج کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک روز اس نے اپنی ساس سے مریم کے بارے میں کہا کہ آپ نے اسے گھر سے کیوں نکالا ہے؟ بلال کی ماں مریم کی جو برائی کر سکتی تھی، لیکن شبنم بس ضد رہی کہ آپ مریم کو واپس اس گھر میں لے کر آئیں۔ اس کی ساس بولی، تم پاگل ہو کیا جو اپنی سوتن کو گھر بلا رہی ہو؟ تو شبنم نے ہنس کر کہا، ممی جی آپ سمجھ نہیں رہی ہیں، وہ یہاں ہوگی تو سب دیکھ کر جو تکلیف اسے ہوگی وہ ہمارے لیے کہیں زیادہ لطف اندوز ہوگی۔ اس بات سے شبنم کی ساس اور نند متفق ہو گئے اور وہ ڈرامے بازی کر کے مریم کو واپس سسرال لے آئے۔ مریم تو آ گئی تھی، لیکن اس کے ساتھ یہاں سلوک بہت برا کیا جاتا تھا، نوکرانی بنا کر رکھا گیا تھا، بات بات پر ذلیل کرنا بلال کے گھر والوں کا معمول بن چکا تھا۔ مریم کے سسر بھی اس دنیا سے جا چکے تھے، اس لیے اس کا اب کوئی حال نہیں تھا اس گھر میں، مگر مریم نے اپنے اللہ سے امید نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اب بھی 5 وقت کی نماز پڑھ کر اپنے رب سے دعا کرتی تھی کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ آخرکار ایک روز تو حد ہی ہو گئی۔ بلال کی ماں مریم پر چوری کا الزام لگا کر بلال سے بھی اس پر تشدد کروایا اور خود بھی اس کو خوب مارا۔ شبنم اس سب میں خیر جانبدار بنی رہی اور جب مریم اپنے کمرے میں رات کو لیٹی رو رہی تھی اور اپنی قسمت کو کوس رہی تھی، شبنم اس کے کمرے میں داخل ہوئی، دیکھ کر ڈر گئی کہ نہ جانے اب یہ کیا کرنے آئی ہیں، لیکن شبنم نے ادھر ادھر دیکھ کر دروازہ لاک کیا اور مریم کو خاموش رہنے کا اشارہ کر کے اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس کو آرڈکس مرہم دیتے ہوئے بولی، مریم دیکھو تمہیں عجیب لگے گا اور شاید یقین بھی نہیں آئے میری بات کا، لیکن جو حقیقت ہے وہی بیان کروں گی۔ میں تمہاری دشمن نہیں دوست بن کر آئی ہوں۔ ہاں مجھے پہلے اندازہ نہیں تھا کہ بلال کی امی اور بہن کیسے لوگ ہیں، لیکن شادی کے بعد جب میں اس گھر میں بہو بن کر آئی
تو آہستہ آہستہ میں نے ان سب کو پرکھ کر دیکھا۔ ان سب کو کسی ایسی بہو کی ضرورت تھی جو ان کو ناک میں چنے چبوا دے۔ تم جیسی اللہ میاں کی گائے نہیں۔ بلال اچھا لڑکا ہے لیکن اپنی ماں اور بہن کی باتوں میں آیا ہوا ہے۔ مجھے ہو سکے تو معاف کر دینا، میری وجہ سے تم پر اتنا ظلم ہوا، لیکن اپنی ساس کا دل جیتنے کے لیے یہ سب مجھے کرنا پڑا، مگر اب بہت ہو گیا۔ کل صبح کا سورج اس گھر میں ایک نئی تاریخ لکھنے کے لیے طلوع ہوگا، اور اب یہ شبنم دیکھنا کیا کچھ کرتی ہے۔ کہنے کو تو میں تمہاری سوتن ہوں، لیکن اب بہن بن کر دکھاؤں گی۔ اللہ تم پر مہربان ہے، میں تمہاری بہن بن کر دکھاؤں گی۔ تمہارے اس گھر کو تمہاری جنت اب میں بناؤں گی۔ شبنم بولتی جا رہی تھی اور مریم آنکھیں پھاڑے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ بالآخر شبنم نے ساری بات کر کے گلے لگایا اور کہا، بہن بس ایک مہربانی کرنا، کسی بھی کام کے درمیان میں مت کودنا، اور اب میں جو کر رہی ہوں وہ کرنے دینا۔ یہ کہہ کر شبنم تو وہاں سے چلی گئی اور مریم جائے نماز بچھا کر اللہ کے آگے سجدے میں گر گئی اور دعا کرنے لگی، اے پروردگار تیری بے حد شکر گزار ہوں جو تو نے میری بظاہر سب سے بڑی دشمن میری سوتن کو میری بہن اور سہیلی بنا ڈالا۔ اگلی صبح شبنم نے فجر کی نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے میرے پاک پروردگار مجھے ہمت اور طاقت دینا۔ نماز پڑھنے کے بعد شبنم نے کچن میں جا کر سارے مسالے چھپا دیے۔ پھر مریم کو جلدی سے کچن میں آئی اور اس کے دونوں ہاتھ پر جلدی جلدی میک اپ کٹ کے ذریعے ایسے نشان بنائے جس سے لگ رہا تھا کہ اس کے دونوں ہاتھ بری طرح جل گئے ہوں، اور کچن میں پانی ابال کر دیگچی گرا دی تاکہ شور پیدا ہو، اور مریم سے چیخنے کو کہا۔ مریم یہ سب کرنا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن شبنم اس سے پہلے ہی وعدہ لے چکی تھی۔ مریم کے چیخنے چلانے کی آواز سن کر سبھی لوگ کچن میں جمع ہو گئے۔ شبنم نے ایکٹنگ کرتے ہوئے مریم سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، کیوں چلا رہی ہو؟ پھر اس کے ہاتھ کو دیکھتے ہوئے قدرے غصے میں بولی، یہ کیا حال کیا ہے تم نے؟ دھیان سے کام نہیں کرنا آتا، یہ حال بنا دیا ہے کچن کا، اور اپنے ہاتھ بھی جلا لیے، اب سارا کام کون کرے گا؟ تو مریم نے ہکلاتے ہوئے کہا، میں کرتی ہوں۔ تو شبنم بولی، بس بس رہنے دو، ہاتھ دیکھو اپنے، جاؤ دفع ہو جاؤ اور مرہم لگا کر بیٹھو، اب ہم اتنے بھی ظالم نہیں۔ کیوں آنٹی، صحیح کہا نا میں نے؟ شبنم نے اچانک بلال کی ماں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں بالکل، شبنم کی ساس بولی، اور مریم وہاں سے چلی گئی اور اس کے جاتے ساتھ ہی بلال بھی چلا گیا، اور بلال کی ماں اور بہن بھی جانے ہی لگے تھے کہ شبنم بولی، آنٹی ایک منٹ، آپ دونوں کہاں جا رہے ہیں؟ ان دونوں نے سوالیہ نظروں سے شبنم کو دیکھا تو شبنم بولی، کیا ہوا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ ناشتہ کون بنائے گا بھائی؟ چلے شاباش، دونوں ماں بیٹی کام پر لگ جائیں۔ شبنم کے لہجے میں صاف ہمکانہ انداز تھا جس کو دیکھتے ہی بلال کی ماں اور بہن ہکی بکی رہ گئی۔ شبنم کی ساس بولی، مگر بیٹی ہم دونوں کیسے؟ تو شبنم نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا، کیا مطلب کیسے آنٹی؟ اگر آپ دونوں یہ سب نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ مریم تو اس لائق رہی نہیں، اور اگر آپ دونوں میرے بارے میں سوچ رہے ہو تو پہلے ہی بتا دو کہ ایسا سوچنا بھی مت۔ آپ اچھے سے جانتی ہیں مجھے یہ سب نوکرانی والے کام نہیں کرنے آتے، اس لیے میں نہیں کرنے لگی۔ شبنم کا رویہ دیکھ کر بلال کی بہن سے برداشت نہیں ہوا اور وہ بولی، کیا تم ایسے برتاؤ کر رہی ہو جیسے ہم تمہاری نند اور ساس نہیں بلکہ تمہاری نوکرانی ہیں، تمیز سے بات کرو۔ جس پر شبنم نے چلاتے ہوئے کہا، او ہیلو، آواز نیچے کر کے بات کرو، میں مریم نہیں جو تم لوگوں کی بک بک سن لوں گی، میں شبنم ہوں، شبنم۔ آپ ٹائم ضائع کیے بغیر کام پر لگ جاؤ تم دونوں، بلال کو دیر ہو رہی ہے اور مجھے بھی شاپنگ پر جانا ہے۔ کافی طنزیہ انداز میں شبنم نے یہ بولا اور مسکراتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ شبنم تو وہاں سے چلی گئی لیکن دونوں ماں بیٹی کو سختی میں چھوڑ گئی۔ بلال کی ماں اور بہن کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ابھی یہ سب کیا ہوا ہے۔ پھر بلال کی بہن بولی، امی یہ کیا بکواس ہے، میں نہیں کر رہی کچھ بھی۔ جس پر بلال کی امی بھی بولی کہ ہاں یہ بالکل برداشت نہیں کروں گی، کل کی آئی لڑکی ہم پر حکم چلا رہی ہے، میں ابھی اس کا دماغ ٹھکانے لگاتی ہوں۔ اور وہ کچن سے سیدھی بلال کے کمرے میں گئی تاکہ وہ بلال کو شبنم کی شکایت کر سکے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو بلال سامنے ہی کھڑا تھا۔ انہوں نے پیار سے کہا، بیٹا میں نے تجھ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، تمہاری بیوی جو ہے نا، ابھی وہ اتنا ہی بولی تھی کہ آگے سے بلال کی آواز آئی، بدتمیز ہے، آپ سے نوکرانی والا سلوک کر رہی ہے۔ بلال کی امی کو تو جیسے سانپ سونگھ گیا، وہ حیران اور پریشان کھڑی دیکھ رہی تھی کہ بلال کو کیسے پتا یہ سب، لیکن پھر بھی انہوں نے بلال کی ہاں میں ہاں ملائی، جس پر بلال نے قدرے بیزاری سے جواب دیا، بس کر دے امی، یہ سب کیا ہے؟ اب آپ شبنم کے پیچھے بھی بڑھ گئی ہیں۔ اس کے بعد بلال نے شبنم کو آگے کیا تو مسز خان دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ شبنم کا رو رو کر برا حال ہے اور اس کے چہرے پر تھپڑ کا واضح نشان نظر آ رہا ہے۔ بلال نے کہا، امی کیا غلط کہا تھا شبنم نے؟ اگر چھوٹی کو بول دیا کہ آج تم ناشتہ بنا لو اور کچن صاف کر لو کیونکہ اس کو بخار ہے، تو اس میں ایسا کیا تھا کہ آپ نے اس کو اس زور سے تھپڑ مار دیا؟
اپنے گھر کے کام کرنے سے کوئی نوکرانی بن جاتا ہے کیا؟ بلال بولے جا رہا تھا اور اس کی ماں بے یقینی کی کیفیت میں کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ پھر بلال نے شبنم سے کہا کہ بیگم تم آرام کرو، اور امی کی طرف مڑ کر بولا امی آپ چھوٹی کو سمجھائیں کہ یہ ڈراموں کی طرح نند بننے کی بجائے انسان بنے اور اپنی بھابھی کی عزت کرنا سیکھیں۔ بلال تو یہ کہہ کر چلا گیا، لیکن امی کو حیرانی کے سمندر میں غوطے لگانے کے لیے چھوڑ گیا۔ لیکن اس کے جاتے ساتھ ہی شبنم جو رو رہی تھی مسکرانا شروع کر دیا اور وہ بولی آنٹی کیا سوچ رہی ہیں کہ یہ سب کیسے ہوا؟ چلے میں آپ کی پریشانی دور کر دیتی ہوں۔ شبنم نے بتانا شروع کیا کہ کچن سے نکلتے ساتھ ہی میں یہ جانتی تھی کہ آپ دونوں اتنی آسانی سے خاموش بیٹھنے والی نہیں، اس لیے میں نے اپنے چہرے پر خود ہی زوردار تھپڑ مارا اور آنکھوں میں گلیسرین ڈال کر آنسو لائی اور روتے ہوئے بلال کے پاس پہنچ گئی اور اسے سب کچھ بتایا، لیکن کچھ اس انداز سے جس سے بلال کے سامنے میں مظلوم اور آپ دونوں ظالم بن گئی۔ شبنم بتاتی جا رہی تھی اور مسز خان گمسم کھڑی سب سن رہی تھی۔ جب شبنم کی بات ختم ہو گئی تو وہ بولی اس لیے میری پیاری آنٹی شاباش، اب آپ اور آپ کی بیٹی جائیں اور ناشتہ بنا کر لائیں، نہیں تو یہ ابھی ٹریلر تھا، فلم دکھا دوں گی آپ کو، اور یاد رکھنا میں شبنم ہوں، شبنم کوئی مریم نہیں، اس لیے میرے خلاف سازش کرنے کا سوچنا بھی مت۔ اور یہ کہہ کر شبنم جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی، باہر ہی بلال کی بہن بھی سکتے میں کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ شبنم نے اس کو بھی ایک فاتحانہ مسکراہٹ سے دیکھا اور وہاں سے چلی گئی۔ مسز خان اپنی بیٹی کے ساتھ کچن کی جانب تھکی اور قدرے ہارے ہوئے قدموں کے ساتھ چل پڑی، اور ان کے دماغ میں جو سب ابھی ہوا چل رہا تھا، لیکن ان دونوں کو یقین نہیں ہو رہا تھا۔ ادھر شبنم مریم کے پاس جا کر سب کچھ بتا رہی تھی۔ مریم کو اچھا بھی لگ رہا تھا اور برا بھی۔ مریم نے شبنم سے کہا کچھ زیادہ ہی نہیں کر دیا تم نے؟ بس میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے روکنا مت، ابھی تو شروعات ہے، آگے آگے دیکھنا ہوتا ہے کیا۔ شبنم دن ب دن مسز خان اور ان کی بیٹی کے لیے حالات مشکل سے مشکل تر کرتی جا رہی تھی۔ اب ان کو رہ کر خیال آتا تھا کہ مریم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتی تھی، اور شبنم کا رویہ مریم کے بالکل برعکس تھا۔ شبنم نے کمال ہوشیاری سے مریم کو واپس اس کی میکے اس لیے بھجوا دیا تھا تاکہ وہ آرام سے اپنا کام کر سکے، لیکن وہ مریم سے فون پر رابطے میں تھی، اس کو سب بتا رہی ہوتی تھی۔ کبھی اپنی سہیلیوں کو بلا کر ان کے سامنے اپنی ساس اور نند کو مختلف انداز سے ذلیل کرتی، تو کبھی بلال کے سامنے ان کو ذلیل کرتی۔ غرض یہ کہ اب وہ دونوں اس حال پر پہنچ چکی تھی کہ ان کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ مریم جیسی لڑکی کی قدر کیوں نہیں کی ان دونوں نے۔ شبنم نے ساس اور نند کو تو مریم کی قدر و قیمت دکھا دی تھی، اب باقی بلال تھا۔ بلال کے دل میں مریم کی قدر و منزلت پیدا کرنا، لیکن بلال کے ساتھ یہ سب نہیں کر سکتی تھی جو اس نے اپنی ساس اور نند کے ساتھ کیا تھا۔ شبنم نے اب بلال کو مریم کے قتل کرنے کے لیے وہ قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا جو اس کے اپنے لیے کافی تکلیف دہ تھا، کیونکہ جو بھی تھا بلال اس کا شوہر تھا اور وہ اسی سے محبت کرتی تھی۔ لیکن بلال کو اگر اس بات کا احساس دلانا تھا کہ مریم بھی اس کی سچی جیون ساتھی تھی، تو اس کے لیے شبنم کو بلال کے دل سے اپنی محبت کی جگہ نفرت بھر دی تھی۔ شبنم نے آہستہ آہستہ بلال کے سامنے اپنا رویہ تبدیل کرنا شروع کر دیا۔ بلال آفس سے تھکا ہوا آتا تو شبنم بجائے اس کی خدمت کرنے کے اپنی سہیلیوں کے ساتھ فون پر گفتگو کرتی رہتی یا پھر ان سے ملنے گھر سے چلی جاتی۔ بلال پانی یا کھانا مانگتا تو شبنم اس کو اگنور کرتے ہوئے بولتی کہ اپنی ماں اور بہن سے لو کہ تمہیں کھانا دے، میرے پاس ان سب فضول چیزوں کا وقت نہیں ہے۔ شبنم کے بدلتے ہوئے رویے سے بلال کو بہت تکلیف ہوتی تھی، لیکن وہ صرف پریشان ہو کر ہی رہ جاتا تھا اور سوچا کرتا تھا کہ نہ جانے شبنم کو آخر ہوا کیا ہے۔ یہ سب کر کے شبنم بھی خوش نہیں تھی، بلکہ وہ اکیلے میں بیٹھ کر بہت رویا کرتی تھی، لیکن اسے یہ سب کچھ مریم کے لیے کرنا تھا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے اور بلال کے دل سے شبنم اترتی گئی اور اس کو بھی مریم کی یاد آنے لگی۔ پھر ایک روز بلال کی طبیعت کافی خراب تھی، بلال بخار میں تپ رہا تھا، اس کی حالت اتنی خراب تھی کہ شبنم سے دیکھا نہیں جا رہا تھا۔ رات بھر بلال نیم غشی کی حالت میں بستر پر لیٹا رہا تھا اور شبنم اس کی تیمارداری کرتی رہی تھی اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اس کی شفا یابی کے لیے دعائیں کرتی رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی اور صبح ہونے تک بلال کی طبیعت کافی بہتر ہوئی، اس کا بخار کچھ کم ہوا تھا اور اس کو کچھ ہوش آ گیا تھا۔ بلال کو ہوش میں آتا دیکھ کر شبنم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور اس کو اپنا دل مضبوط کر کے اپنے چہرے پر پریشانی کو چھپاتے ہوئے اس بار چہرہ بنا لیا۔ بلال نے شبنم کا ہاتھ پکڑا تو شبنم نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بولی ہاں تو آ گیا تمہیں ہوش، میری ساری رات برباد کر دی۔ جس کے دل میں شبنم کے لیے پیار امڑ رہا تھا، ایسا رویہ دیکھ کر اس کے دل کو کافی چوٹ سی لگی اور وہ بولا شبنم آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میں جان کر بیمار تو نہیں پڑا نا؟ شبنم نے کرخت لہجے میں کہا دیکھو بلال، میں تنگ آ گئی ہوں تم سب کی ڈرامے بازیوں سے، کبھی ماں بیمار پڑ جاتی ہے، کبھی تمہاری نگمی بہن ہاتھ جلا اور کاٹ کر بیٹھ جاتی ہے کہ کام نہ کرنا پڑے، اور اب تم بھی جا رہے ہو، اور اب تم بھی۔ میں جا رہی ہوں اپنی سہیلی کے گھر، آج ہماری وہاں پارٹی ہے۔ بلال نے یہ سنا تو بولا شبنم تم کیسے کر سکتی ہو یار، میری طبیعت خراب ہے اور تمہیں پارٹی کی پڑی ہے، میرے پاس تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ پلیز، تمہیں پتہ ہے نا میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو میرا دل کتنا گھبراتا ہے۔
شبنم نے نہایت لاپرواہی سے جواب دیا، ہاں تو بلال تم کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہو کہ میں تمہارے سر پر بیٹھی رہوں۔ میں جا رہی ہوں اپنی سہیلیوں کے پاس پارٹی میں، میرے پاس فالتو وقت نہیں کہ تمہارے پاس بیٹھ کر ضائع کروں۔ اگر اتنا ہی ہے تو تمہاری ماں اور بہن کو بول جاؤں گی کہ رکھے خیال اپنے لاڈلے کا، کہہ کر وہ وہاں سے چلی گئی۔ بلال کے سر میں شبنم کے یہ الفاظ ہتھوڑے کی طرح پڑے تھے اور اس کو فوری طور پر مریم کی یاد آئی تھی، جس کے ہوتے ہوئے ایک مرتبہ بلال بیمار پڑا تھا اور اس نے بلال کی خدمت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور تو اور اگر بلال کے گھر میں کوئی بھی بیمار پڑتا تھا تو مریم اس کی تیمارداری میں اپنا آپ کو بھلا دیتی تھی۔ بلال کو مریم کی قدر کا اب شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ شبنم یہ سب کر کے کمرے سے باہر کھڑے ہو کر چھپ کر بلال کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا مقصد کامیاب ہونے والا ہے۔ شبنم نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور وہاں سے چلی گئی۔ اس سب کا مریم کو شبنم نے بالکل نہیں بتایا تھا، کیونکہ مریم کبھی بھی شبنم کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ دن گزرتے گئے اور بلال سمیت سارے گھر والوں کے دل میں مریم کی قدر پیدا ہو چکی تھی۔ شبنم نے اب اپنے آخری کام کو سر انجام دینے کا فیصلہ کیا اور یہ بہت مشکل ترین کام تھا، لیکن اس کو یہ کرنا ہی تھا۔ ناشتے کی میز پر شبنم نے اچانک اعلان کیا کہ بلال میں تنگ آ چکی ہوں تم سب سے، میں تم سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ بلال پر تو یہ بات بجلی بن کر گری، ساتھ ہی ساتھ شبنم کی ساس اور نند بھی ہکا بکا رہ گئی۔ بلال نے بے یقینی کی کیفیت میں شبنم سے پوچھا، کیا کہا تم نے؟ طلاق چاہتی ہو؟ شبنم تمہیں اندازہ بھی ہے تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایسی کیا کمی رہ گئی میری چاہت میں جو تم اتنا بڑا فیصلہ لے رہی ہو؟ شبنم نے جو کہا بالکل صحیح سنا تم نے، میں تم جیسے انسان کے ساتھ اب زندگی نہیں گزار سکتی اور میں آزاد ہونا چاہتی ہوں، میں یورپ جا رہی ہوں۔ بلال نے فیصلہ کن انداز میں کہا، نہیں شبنم، طلاق تو میں تمہیں نہیں دینے والا، تم بھول جاؤ شبنم، جس نے نہ جانے کس دل سے یہ بات کی تھی۔ بلال کا یہ جواب سن کر اس کے اپنے دل کو اطمینان ہوا تھا، لیکن اس نے اپنے چہرے پر کوئی تاثر آنے نہیں دیا تھا اور بولی، تو ٹھیک ہے، پھر میں کل کی فلائٹ سے یورپ جا رہی ہوں اور تم سب سے کبھی نہیں ملوں گی۔ تم جیسے نیچ لوگوں کے لیے وہ نیچ لڑکی مریم ہی ٹھیک ہے۔ اور یہ کہہ کر وہاں سے اٹھی اور چلی گئی۔ بلال نے اسے آواز دی لیکن وہ نہیں رکی، ساتھ ہی ساتھ شبنم کے آخری الفاظ اس کے دماغ میں گونج رہے تھے، مریم سے تعلق۔ اور پھر اس سے پہلے وہ کچھ بولتا اس کی ماں بولی، بیٹا بلال، ہم نے واقعی بہت بڑی غلطی کر دی، مریم کی قدر نہ کر کے ہمیں اس بات کی سزا ملی ہے۔ بلال کی بہن نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ بلال بھی کافی دکھی تھا اور شبنم نے اپنے رویوں سے اپنے لیے بلال کے دل میں پہلے ہی گرہ لگا دی تھی۔ بلال کو مریم کا قد بہت اونچا نظر آ رہا تھا اور اپنا بہت چھوٹا۔ پھر مسز خان نے بلال سے کہا، بیٹا اب بھی وقت ہے، ہمیں مریم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر اسے اپنے گھر لے آنا چاہیے۔ بلال نے اپنی ماں کی جانب دیکھا اور کچھ کہے بنا تھکے قدموں کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ بلال نے حامی تو نہیں بھری تھی لیکن وہ اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ شبنم جو اپنے کمرے سے یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی، اسے یقین ہو چکا تھا کہ اب مریم کو اس کی جنت ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئی اور دعا مانگنے لگی کہ مجھے ثابت قدم رکھنا اور کہیں میرا پیار میرے فورس کے راستے میں کھڑا نہ ہو جائے۔ اور پھر اس نے جلدی جلدی اپنا سامان پیک کرنا شروع کیا۔ سامان پیک کر کے اس نے اپنی ایک سہیلی کو فون کیا اور اسے بولا کہ میں تمہارے گھر آ رہی ہوں۔ سب کچھ جانتی تھی کہ شبنم کیا کر رہی ہے، اس لیے اس نے شبنم کو اپنے گھر آنے کی اجازت دے دی۔ اور بالآخر وہ وقت آ گیا جب شبنم بلال کی زندگی سے جانے کے لیے اپنا سوٹ کیس اٹھائے اس کے گھر سے جا رہی تھی۔ نیچے ہال میں بلال سمیت سارے گھر والے موجود تھے۔ بلال نے آگے بڑھ کر کوئی بات کرنا چاہی تو شبنم نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور ایک نظر اس نے بلال کو جی بھر کے دیکھا، جیسے ہی اس کو اپنی سانس اور نس نس میں تحلیل کر رہے ہو۔ اور پھر اس سے پہلے کہ بلال اس کی آنکھوں میں آئے ہوئے آنسو دیکھ پاتا، وہ جلدی سے وہاں سے باہر نکل گئی۔ باہر نکل کر اس نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور اپنی سہیلی کے گھر کی جانب چل پڑی۔ اسی دوران اس نے اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے مریم کو کال لگائی اور اس کو بولا کہ مریم مبارک ہو، تمہارے اور تمہارے بلال کے درمیان اب کبھی کوئی نہیں آ سکتا۔ بلال کو اور اس کے گھر والوں کو ان کی غلطی کا احساس ہو گیا ہے، اب تم بھی انہیں معاف کر دینا اور وہ جب آئیں تمہیں لینے تو ان کے ساتھ چلی جانا۔ مریم نے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے پوچھا کہ تم بھی آؤ نا مجھے لینے، تو شبنم اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مریم مجھے آواز نہیں آ رہی، اور فون کاٹ دیا۔ ساتھ ہی آنسوؤں کی چھڑی سی لگ گئی۔ ادھر مریم بھی رو رہی تھی لیکن وہ شکر کے آنسو تھے۔ اس نے 2 رکعت نماز کی نیت کی اور اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر گئی۔ اس کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس کو یہ جنت شبنم نے اس قیمت پر دلائی ہے۔ شام تک بلال اپنی ماں اور بہن کے ساتھ مریم کو لینے مریم کے مائکے آ گئے اور ان لوگوں مریم کے میکے والوں سے بھی اور مریم سے بھی ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور مریم کو لے کر اپنے گھر آ گئی۔ دوسری طرف شبنم اپنی سہیلی کے پاس بیٹھی ہوئی اپنی فلائٹ کا سارا ارینجمنٹ کر چکی تھی۔ اس کی سہیلی نے شبنم کی حالت دیکھ کر اسے سمجھایا کہ شبنم یہ کوئی حل نہیں ہے، تم
اپنے آپ پر ظلم مت کرو، لیکن وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ مریم جب گھر پہنچی تو اسے شبنم کہیں نظر نہیں آئی، تو اس نے سب سے شبنم کے بارے میں پوچھا تو پہلے تو سب خاموش رہے، پھر دوبارہ پوچھنے پر مریم کو مسز خان نے اس گھر میں ہونے والے سارے واقعات بتائے، جس کو سن کر مریم ایک دم سختی میں آ گئی۔ مطلب شبنم نے اپنا گھر جہنم بنا کر میرے لیے جنت کا انتظام کیا، نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اور پھر اس نے بلال اور اس کے گھر والوں کو اپنی اور شبنم کے درمیان ہوئی ساری گفتگو بتائی، اور جب ساری بات پتہ چل گئی تو بلال سمیت اس کے گھر والے اور مریم سبھی رو رہے تھے کہ شبنم کتنی عظیم لڑکی نکلی۔ مریم نے کہا کہ بلال کہنے کو وہ میری سوتن ہے، لیکن میری سگی بہن سے بڑھ کر ہے وہ میرے لیے، میں اس کو یہ قربانی نہیں دینے دوں گی، ہمیں اسے واپس لانا ہوگا۔ بلال نے بھی حامی بھری شبنم سے رابطہ کرنے کی کوشش شروع کر دی، لیکن سب بے سود تھا، کیونکہ شبنم نے اپنا موبائل فون پاور آف کر دیا تھا۔ لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔ شبنم کی اس نیکی کا صرف اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے دیا کہ شبنم کی سہیلی نے جب دیکھا کہ شبنم بات ماننے کو تیار ہی نہیں، تو اس نے خود بلال سے رابطہ کیا اور اس کو بتایا کہ شبنم اس فلائٹ سے جا رہی ہے، اس کو روک لیں۔ فلائٹ کا پتہ چلتے ہی بلال اور مریم سیدھے ایئرپورٹ کی جانب بھاگے۔ ادھر شبنم اپنا پاسپورٹ اور ٹکٹ لیے سیکیورٹی کاؤنٹر کی جانب بوجھل قدموں کے ساتھ بڑھ رہی تھی، اور بلال اور مریم اس شرابی کیفیت میں شبنم کو ایئرپورٹ پر تلاش کر رہے تھے۔ اچانک مریم کی نظر شبنم پر پڑ گئی اور اس نے چلا کر شبنم کو پکارا۔ شبنم نے چونک کر پیچھے کی جانب دیکھا تو مریم کو کھڑے پایا۔ اس نے جلدی سے واپس جانے کی کوشش کی تو مریم بولی، شبنم اگر مجھے بہن مانتی ہو تو رک جاؤ، ایسی بات سنے بغیر نہیں جا سکتی۔ اور شبنم کے پاؤں وہیں جم گئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ مریم کی جانب مڑی تو مریم بھی رو رہی تھی۔ مریم نے روتے ہوئے کہا، شبنم میرے گھر کو میری جنت بنا کر تم کیسے جا سکتی ہو؟ میرا گھر میری جنت مکمل طور پر تبھی بنے گا جب تم بھی میرے ساتھ رہو گی۔ شبنم نے کہا، دیکھو مریم بیوقوفی کی باتیں مت کرو، میں تمہاری سوتن ہوں۔ تو مریم نے کہا، اگر ایسی ہوتی ہیں سوتن تو مجھے دل و جان سے قبول ہے، اور میں تمہیں اور تمہارے گھر کو جہنم نہیں بننے دوں گی۔ بلال اور آنٹی کو میں نے سب کچھ بتا دیا ہے، اور ہم میں سے کوئی بھی تمہیں اس طرح اپنی زندگیوں سے جانے نہیں دے سکتے ہیں۔ اتنے میں بلال بھی آ گیا اور شبنم سے بولا، واہ یار واہ، مطلب اب تم اتنی سمجھدار ہو گئی ہو کہ اپنے شوہر کو اپنے گھر کو چھوڑ کر ایسے جاؤ گی۔ یاد رکھو بلال سے جان چھڑانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اور اسی کے ساتھ اس نے آگے بڑھ کر شبنم کو اپنے گلے لگا لیا اور پھر ایک ہاتھ بڑھا کر مریم کو بھی اپنے گلے لگا لیا۔ دونوں مریم اور شبنم روتے ہوئے ہنس پڑی۔ دوسری جانب شبنم کے گھر آنے کی اطلاع ملتے ہی مسز خان اور شبنم کی سہیلی نے بلال کی بہن اور مریم کے مائیکے والوں اور بچوں کے ساتھ مل کر مریم اور شبنم کے استقبال کی بھرپور تیاری کی۔ بلال نے اس دوران تیاری کا موقع دینے کے لیے اپنی دونوں بیگمات کو پہلے شاپنگ مال میں لے جا کر شاپنگ کروائی اور پھر پارلر بھیج کر دونوں کو تیار کروایا۔ پھر ان دونوں کو لے کر اپنے گھر کی جانب روانہ ہوا۔ جب یہ لوگ گھر پہنچے تو گھر دلہن کی طرح سجا ہوا تھا، بالکل اسی طرح جیسے مریم نے رخصتی کے وقت اس گھر کو دیکھا تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ آج اس کے استقبال کے لیے بلال کے گھر والے، مریم کے گھر والے اور شبنم کے گھر والے سب موجود تھے۔ اور گاڑی سے اترے تو بلال کے دائیں جانب مریم اور بائیں جانب شبنم کھڑی تھی۔ بلال نے دونوں کی جانب اپنا ایک ایک ہاتھ بڑھایا جس کو دونوں نے پکڑا، اور یہ تینوں ایک ساتھ گھر میں داخل ہوئے تو ان پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں۔ مریم اور شبنم دونوں ہنسی خوشی اپنی جنت کی ٹکڑے میں رہنے۔ بلال نے کبھی بھی دونوں کے حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں برتی۔ بلال کے گھر والے بھی اپنی دونوں بہوؤں میں کوئی فرق نہیں آنے دیتے تھے، اور اب تو مریم کے ساتھ ساتھ شبنم کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رحمت اور نعمت دونوں دے دی تھی۔ لیکن اب کی بار مسز خان بیٹی پیدا ہونے پر منہ نہیں بنایا تھا، بلکہ کھلے دل سے بیٹی کا استقبال کیا تھا، اور مریم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے کی نعمت سے بھی نواز دیا تھا۔ بلال کی بہن کی شادی کر دی گئی تھی اور وہ بھی اپنے سسرال میں نہایت خوش تھی۔ مریم اور شبنم کے مائیکے والے بھی آپس میں خاندان کی طرح ملنے جلنے لگے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام بیٹیوں کے گھر کو ان کے لیے جنت بنا دے، آمین ثم آمین۔